السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کوئز کے لیے تیار ہیں؟ سوال کروں؟ تو آپ لوگوں کے سامنے سوال ہے ان میں سے کون رسول ہیں؟ 4 آپشن ہیں، ان میں سے آپ کو بتانا ہے کہ رسول کون ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام، اور یہ جواب صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ کیا سلیمان علیہ السلام رسول نہیں ہے؟ داؤد علیہ السلام رسول نہیں ہے؟ یحییٰ علیہ السلام رسول نہیں ہے؟ نہیں۔ تو رسول میں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ جن پر کتاب نازل ہوئی وہ نبی وہ رسول ہے، اور جن پر نہیں نازل ہوئی وہ نبی ہے۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ دنیا میں کتنے پیغمبر آئے؟ 1,24,000۔ 1,24,000، ٹھیک ہے۔ اور رسول کتنے ہیں؟ 365۔ 313 کے قریب، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں کتنے انبیاء رسول کا تذکرہ ہے؟ 25۔ 25 کے قریب، ٹھیک ہے۔ نبی اور رسول جو ہیں، نبی اور رسول جو ہیں، یہ سینونیمز کے طور پہ آتے ہیں ایک دوسرے کی جگہ پہ۔ نبی کا مطلب رسول اور رسول کا مطلب نبی، لیکن جب کبھی ایک جگہ آ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ فرق ضرور رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ جیسے جہاد اور قتال، اب ان دونوں میں بھی سینونیمز ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث اور سنت، اب یہ دونوں میں جیسے ایمان اور اسلام، آپ کو بولے ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے، مومن میں اور مسلم میں کیا فرق ہے، تو کچھ نہ کچھ تو فرق رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور لیکن ایک جگہ پہ دوسرے کے نام استعمال ہو جاتا ہے، کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ مومن ہے، یہ مسلم ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مومن کا ہو تب بھی وہی بات، مسلم کا ہو تو وہی بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قتال کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ ہے کہ ایمان خاص ہے اور اسلام عام ہے، ٹھیک ہے۔ قتال خاص ہے اور جہاد عام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رسول خاص ہیں اور نبی عام ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ہر رسول لازماً نبی تو ہیں، لیکن ہر نبی لازماً رسول نہیں۔ اسی طرح ہر جہاد فی سبیل، ہر قتال فی سبیل اللہ لازماً جہاد فی سبیل اللہ تو ہے، لیکن ہر جہاد قتال فی سبیل اللہ نہیں۔ اسی طرح ہر مومن مسلم تو ہے، لیکن ہر مسلم مومن ہونا ضروری نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو بولتے ہیں عام اور خاص کا ریلیشن۔ کیا بولتے ہیں؟ عام اور خاص کا۔ یہ دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن ایک خاص ہوتا ہے اور ایک عام ہوتا ہے۔ اب تمہارا جواب یہ تھا کہ جن نبی پہ کتاب نازل ہوئی ہے تو ان کو رسول بولیں گے، اور جن پر کتاب نازل نہیں ہوئی تو ان کو کیا بولیں گے؟ نبی بولیں گے۔ تو کتاب تو 4-5 ہی پہ نازل ہوئی ہے، تو ہم تو پڑھیں گے 313 کے قریب رسول۔ بات سمجھ میں آئے؟ نمبر 2، داؤد علیہ السلام، آپ ہی لوگ بولے کہ یہ نبی ہیں، ان پر تو کتاب نازل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ کون سی کتاب نازل ہو گئی؟ زبور۔ پھر تو یہ ان کو رسول ہونا چاہیے تھا، تو آپ کا اصول کٹ گیا۔ بات سمجھ میں آئے؟ اور کوئی فرق جن بتاؤ؟ بہت سارے لوگ شریعت کبھی لے کر کے آتے ہیں نا، کیا؟ جن پر شریعت نازل ہوئی وہ رسول، اور جن پر نہیں نازل ہوئی وہ نبی۔ ہاں، یہ بھی کانسیپٹ جو ہے تقریباً غلط ہے کہ وہ نبی جن پر اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کیا وہ رسول کہلاتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت نہیں دیا وہ نبی کہلاتے ہیں۔ اب دیکھو موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو سب لوگ مانتے ہیں کہ یہ رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان پر کتاب بھی نازل ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی شریعت لے کے نہیں آئے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کی تجدید کے لیے آئے تھے۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، انہوں نے خود کہا یہ مت سمجھو کہ میں جو ہے شریعت کو جو ہے توڑنے آیا ہوں، بلکہ وہ شریعت جو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے جس کو تم لوگ بھلا دیے ہو اسی کو ریوائیو کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بات سمجھ آئے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت لے کے نہیں آئے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام والی جو شریعت تھی تورات والی اس کو لوگ بھلا دیے تھے، جیسے قرآن کو ہم لوگ بھلا دیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی اصول غلط ہو گیا کہ وہ نبی جو شریعت لے کر کے آئیں وہ رسول کہلائیں گے، اور جن پہ شریعت نہیں ہے وہ نبی کہلائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا جانتے ہیں کہ یہ رسول ہیں، لیکن یہ شریعت لے کے نہیں آئے۔ تو اب کس کو بولیں گے کہ رسول نبی میں کیا فرق ہے؟ تو میں بتاؤں نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ رسول کیا ہے؟ خاص ہے، اور نبی کیا ہے؟ عام ہے۔ یعنی نبی پہ بھی وحی نازل ہوتی ہے اور رسول پہ بھی وحی نازل ہوتی ہے، لیکن نبی ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے معاشرے میں رہ رہے ہیں، نیک ہیں، بہت متقی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان پر وحی نازل کرتا ہے، اور ایک کمیونیکیشن لنک جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بات سمجھ میں آئے؟ اور اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتے ہیں، اور اس گائیڈ کی روشنی میں وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئے؟ تو یہ جو ہے نبی کہلاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئے؟ اپنے گاؤں میں ہے، اپنے محلے میں ہے، اپنے علاقے میں، قبیلے میں ہے، اچھے انسان سے متقی تھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ گائیڈ کرنے لگے اور یہ لوگوں کو سیدھے راستے پر بلانے لگے، تو یہ کیا کہلائیں گے؟ نبی۔
لیکن انہی نبی میں سے اپنے اپنے علاقے میں اگر کوئی اچھے ہیں ٹھیک ہیں ان کو ٹارگٹ دے دیا جائے کہ اب آپ جائیے فلاں قبیلے کی طرف، وہ بہت خطرناک ہو گیا ہے، اب ان کو آخری وارننگ دے کر کے آئیے، کلیئر کٹ اس کو میسج دی، بات سمجھ میں آئی؟ اب وہ کہیں گے کہ وہ بہت خطرناک قبیلہ ہے، بہت خطرناک لوگ ہیں، ہم کو مار دیں گے، تب اللہ تعالیٰ کہے گا نشانی لے کر کے جائیے میری طرف سے، کیونکہ پہلے نمبر پہ تو چھٹلائیں گے کہ کیا ثبوت ہے کہ تم کو اللہ نے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، ہمارے پاس بھیجا ہے، تو یہ نشانی دکھا دیجیے گا، اور پھر اگر وہ نہ مانے اور اگر تم کو قتل کرنے لگے کیونکہ تم ان کے علاقے میں اکیلے رہو گے، تو ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی قتل نہیں کر سکے گا۔ کیا کرتے لیتے ہیں؟ گارنٹی لیتے ہیں کہ کوئی قتل نہیں کر سکے گا، بات سمجھ میں آئے؟ اس کے لیے سمندر کو پھاڑنا پڑے تو سمندر پھاڑ دیں گے، آگ کو گلے گلزار بنانا پڑے تو آگ کو گلے گلزار بنا دیں گے، لیکن چھت پھاڑ کر کے اٹھانا پڑے تو اٹھا دیں گے، لیکن آپ کو کوئی مار نہیں سکتا۔ جیسے آپ دیکھو حود علیہ السلام، ان کو کیا ہے قرآن وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف کیا ہے؟ قوم عاد کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا کس کو؟ ہود۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ہم نے بھیجا کس کو؟ صالح علیہ السلام کو۔ مدین والوں کی طرف بھیجا ہم نے شعیب علیہ السلام کو۔ نینوا والوں کی طرف ہم نے بھیجا یونس علیہ السلام کو، بات سمجھ میں آئی؟ اور وَإِلَىٰ فِرْعَوْنَ اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ، موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جائیے فرعون کی طرف، وہ باغی ہو گیا، اس کو غور نہیں دے کر کے آئیے، بات سمجھ میں آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کیا بولے گا؟ ہم کو جھٹلا دے گا، وہ یہ نشانی لے کر کے جائیے، نشانی کو کتنا دی؟ 2 دیے نا نشانی، ڈنڈا والا حجت پیدا، پھر بھی اگر وہ کچھ کرنے لگے تو ہم بچائیں گے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پھاڑ کے بچایا تھا کہ نہیں بچایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کو گلے گلزار کر کے بچایا تھا کہ نہیں بچایا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو چھت پھاڑ کر کے اوپر اللہ تعالیٰ لے گیا کہ نہیں لے گیا؟ تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود لکھ دیا ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرا رسول غالب ہو کے رہیں گے، بات سمجھ میں آئی؟ وہ کبھی دشمن سے شکست نہیں کھا سکتے، بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے آپ دیکھیے کہ غار ثور میں دشمن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رسول کو پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بچاؤ کی تدبیر کرنی ہے، لیکن رسول کو کوئی ہاتھ نہیں رکھ، یعنی قتل نہیں کر سکتا، بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیتے کہ نہیں جیتے؟ موسیٰ علیہ السلام بھی جیتے کہ نہیں جیتے؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو رسول جو رہتے ہیں وہ دشمن سے کبھی مغلوب نہیں ہوتے، ان کو ٹارگٹ دے کے بھیجا جاتا ہے، آخری حجت جا کے پوری کر دیجیے، وہ قوم بالکل برباد ہو گئی ہے، عذاب مستحق ہو گئی ہے، لیکن آخری حجت جا کے پوری کر